اتنی امپورٹنٹ حدیث آپ نے بتائی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے تھے پھر قرآن سکھاتے تھے. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جب بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پارٹ آف دا ایشو وائی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے اثر نہیں کرتی وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس کی طرف سے. صحابہ کرام کو جو ایمان سکھانے والی بات ہے انہیں پہلے اللہ کا تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون، تمہارا اس زندگی میں مقصد ہے کیا، تمہارے ساتھ جو معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں تمہارے سامنے پڑھنے والا ہوں یا جو تم پڑھو گے یہ اس رب کی طرف سے تم پر ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہیں وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یعنی یہ جو بھی رولنگز آ رہی ہیں کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کریں آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں پر سے نازل ہوا ہے. ہمارے دلوں کے اندر تک یہ چیز پہنچی ہے کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں ضیاء بھائی جن سے آج پاکستان کی عوام گزر رہی ہے. اور اس کے جو ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مینشن کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ شارٹ ورڈ میں وہ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کو بھول چکے ہیں. وہ ذکر نہیں ہے، وہ پلٹنا نہیں ہے، وہ مغفرت نہیں ہے، استغفار نہیں ہے.